اپنے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ جب ہم بابل کے دریاؤں کے کنارے بیٹھتے ہیں تو ہم یروشلم کو یاد کر کے روتے ہیں۔ ہم نے اپنی ستاریں بابل کے درختوں پر لٹکا دی ہیں، کیونکہ جنہوں نے ہمیں قید کیا وہ ہم سے نغمے مانگتے ہیں اور ہمیں ستانے والے خوشی کے گیت سننا چاہتے تھے۔ کہو ہم کیسے خداوند کا گیت اجنبی سرزمین میں گئے۔ جب ہم بابل کے دریاؤں کے کنارے بیٹھتے تھے تو ہمیں یروشلم یاد آیا اور ہم رونے لگتے ہیں۔ ہم نے اپنے ساتھ درختوں کی شاخوں پر لٹکا دیتے ہیں، کیونکہ جنہوں نے ہمیں قیدی بنایا تھا وہ ہم سے نغمے سننے کا مطالبہ کرتے تھے اور ہمارے ستانے والے ہم سے خوشی کے گیت گانے کو کہتے تھے۔ وہ ہم سے کہتے تھے کہ ہمیں یروشلم کا کوئی گیت سناؤ۔ جب ہم بابل کے دریاؤں کے کنارے بیٹھتے تو ہمیں یروشلم کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ ہم نے اپنے ستاریں بابل کے درختوں پر لٹکا دیں، کیونکہ جنہوں نے ہمیں قید کیا وہ ہم سے نغمے مانگتے تھے اور ہمارے ستانے والے خوشی کے گیت سننا چاہتے تھے۔ کہو ہم کیسے خداوند کا گیت اجنبی سرزمین میں گائیں۔ جب ہم بابل کے دریاؤں کے کنارے بیٹھتے تھے تو ہمیں یروشلم یاد آتا تھا اور ہم روتے تھے۔ ہم نے اپنے ساتھ درختوں کی شاخوں پر لٹکا دیے، کیونکہ جنہوں نے ہمیں قیدی بنایا تھا وہ ہم سے نغمے سننے کا مطالبہ کرتے تھے اور ہمارے ستانے والے ہم سے خوشی کے گیت گانے کو کہتے تھے۔ وہ ہم سے کہتے تھے ہمیں یروشلم کا کوئی گیت سناؤ، لیکن ہم کیسے خداوند کا گیت کسی اجنبی سرزمین میں گا سکتے ہیں۔ اگر میں تجھے اے یروشلم بھول جاؤں تو میرا دایاں ہاتھ اپنی مہارت کھو دے، میری زبان میرے منہ سے چپک جائے اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں، اگر میں یروشلم کو اپنی سب خوشیوں سے بڑھ کر نہ رکھوں۔ یہ مقبول گیت بنیادی طور پر بنی اسرائیل کی بابل میں اسیری کی المناک داستان بیان کرتا ہے۔ اسیر یہودی بابل کے کنارے بیٹھ کر اپنے وطن یروشلم کو یاد کرتے ہیں، جہاں ان کا مقدس ہیکل تھا۔ وہ اپنے ماضی کی آزادی، عبادت گاہوں کی رونق اور اپنے بے بسی پر ماتم کرتے ہیں۔ چھٹی صدی قبل مسیح میں بابلی فوج نے یروشلم تباہ کیا اور یہودیوں کو غلام بنا کر بابل لے گیا۔ گیت میں یہ دست بڑا سوال ہے، ہم بگانی زمین میں رب کے گیت کیسے گئے؟ وہ اپنے ابوجدار کے گیت، ہیکل کی شان اور وطن کی محبت کو یاد کرتے ہیں۔ یہ گیت 1970 کی دہائی میں بونیم کے ویژن سے دنیا بھر میں مشہور ہوا تھا۔ بادشاہ یہودا کے وہ نبی جو قید ہو کر بابل کے ساتھ لے جائے گئے، ان میں سب سے مشہور نبی حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ جب بابل کے بادشاہ نبوکد نظر نے یروشلم پر حملہ کیا اور سلطنت یہودا کو فتح کیا تو اس نے بہت لاکھوں یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل منتقل کیا۔ ان میں حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے چند ساتھی بھی شامل تھے۔ حضرت دانیال کو بابل کے دربار میں تربیت دی گئی اور بعد میں وہ بادشاہ کے مشیر بنے۔ انہیں اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا کیا تھا۔ بعد میں ان کے ایمان اور حق کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس کے دوران انہیں قید بھی کیا گیا۔ آج ہم اسی بابل تہذیب کے عروج زوال کی بات کرتے ہیں۔ بابل اس سلطنت کی بنیاد 2000 قبل مسیح میں اموریوں نے میسوپوٹیمیا موجودہ عراق میں ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ دریائے فرات کے کنارے واقع ہے۔ بابل کا نام بابلاہی گیٹ آف گاڈ سے نکلا ہے، جو اس کی مذہبی ثقافتی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ بوم نامی حکمران نے ایک چھوٹی سی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ تہذیب دار حقیقت سمیری اور کاڈمی تہذیب کا تسلسل تھی، وہ پہلے ہی سے عراق میں موجود تھی۔ شروع میں یہ چھوٹا سا شہر تھا، لیکن جلدی اپنی طاقت میں اضافہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہاں کے لوگوں نے دہری نظام، زراعت اور تجارتی راستے تیار کیے، جس سے اس شہر کی معیشت کو فروغ ملا۔ اس کے جانشینوں نے اس کی حیثیت کو مزید مستحکم کیا۔ اموری خاندان کے چھٹے حکمران نے 1992 قبل مسیح میں اپنے تمام تر شوکت عظمت کے ساتھ موجود رہے۔
بابل دنیا کی قدیم تین مشہور شہروں میں سے ایک ہے۔ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی یہ ایک پراسرار اہمیت کا حامل ہے۔ کچھ لوگ اس کو چاہے بابل کی مناسبت سے بھی جانتے ہیں، جہاں دو فرشتے ہاروت اور ماروت قائد ہیں۔ کچھ لوگ اس کو بابل کے معلق باغات سے بھی جوڑتے ہیں جو بکر نصر نے اپنی ملکہ امیتا کو خوش کرنے کے لیے بنائے تھے۔ اس شہر کا تذکرہ تورات، انجیل اور کئی کتابوں میں موجود ہے۔ روایت کے مطابق حضرت آدم بابل میں رہتے تھے، یہاں ہی قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اور پھر حضرت آدم کے ڈر سے ناراض ہونے سے وہ اپنے خاندان کو ساتھ لے کر ارض بابل کے پہاڑوں میں چلے جاتا ہے، اس لیے اس کا نام پڑ گیا، جس کے روایت کے مطابق جدائی کے بھی لیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت ادریس نبی ہوئے تو وہ قابیل کی اولاد اور بڑی ہو گئی تو اس نے پہاڑوں سے نیچے اتر کر فساد برپا کیا۔ اس میں نیک لوگ بھی شامل تھے۔ پھر حضرت ادریس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ اسی طرح کی زمین عطا ہو جس میں ارض بابل کی طرح دریا بہتے ہیں۔ تب ان کو مصر جانے کا حکم ہوا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں کے ماحول کو زندگی کے موافق اور خوشگوار پایا۔ اس کا نام بابل سے ملتا جلتا بابل رکھا۔ اس کے معنی اچھی جدائی کے ہیں۔ بابل کا ذکر گناہ اور بغاوت کی علامات کے طور پر بائبل میں لیا جاتا ہے۔ 280 دفعہ اس کا ذکر بائبل میں موجود ہے۔ اس کا ذکر یہودیوں کو سزا اور گناہوں کی وجہ کے حوالے سے دیا جاتا ہے۔ اس دور کے انبیاء پیشگوئی کرتے تھے کہ یہ گناہوں کی وجہ سے تباہ ہوگا۔ عہد نامہ قدیم کے مطابق حضرت دانیال نے نوشتہ دیوار کا ترجمہ کر کے وقت نصر کو سنایا تھا۔ حضرت دانیال کی کتاب میں بابل کے گناہوں اور برے راستوں پر روشنی ڈالی گئی، اور یروشلم کو فتح کر کے یہودیوں کو یہاں سے قید کر کے بابل لے جایا جاتا ہے اور ان سے مشقت کروائی جاتی ہے۔ بنو کا نصر اس قدر مغرور تھا، اس نے 90 فٹ اونچا مجسمہ بنایا تھا، سب کو اس کی پوجا کرنے کا حکم دیا تھا۔ نبیوں نے بابل کا تذکرہ اسرائیلیوں کے لیے عذاب کے تنبیہ، خدا کو ناراض کرنے کی ایک مثال کے طور پر کیا ہے۔ چھوٹا سا شہر تھا جو جلدی تجارت، ثقافت اور سیاست کا مرکز بن جاتا ہے کہ تہذیب اپنے ترقی یافتہ شہری زندگی، قوانین، فنون، سائنسی ایجادات کے لیے مشہور ہو جاتی ہے۔ بابل شہر اس تہذیب کا مرکز تھا۔ یہاں عظیم بادشاہوں نے مختلف وقتوں میں حکومت کی۔ یہ موجودہ عراق کے جنوب کی طرف دریائے فرات کے مشرقی کنارے پر آباد تھا۔ بابل 2 نسلوں کا دور حکومت رہا ہے۔ پرانی بابلی سلطنت جو 1900 قبل مسیح سے 1600 قبل مسیح تک قائم رہی، اس کو دوبارہ بابل سلطنت جو 700 قبل مسیح تک قائم ہوئی۔ اس دور میں جب سلطنت زوال پذیر ہو رہی تھی، بابل نے غیر معمولی طور پر طویل اقتدار اور شان و شوکت کا لطف اٹھایا۔ اس حقیقت کے باوجود اس دور میں ذرا ترقی یافتہ تہذیبوں میں سے ایک رہی۔ بابل گناہ اور بغاوت کی ایک علامت تھا۔ بابلی زبان کو اس دور کے مشرق وسطیٰ میں سرحدوں کے آر پار دوسرے لوگوں کے لیے بات چیت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ پہلی بابلی سلطنت 1900 قبل مسیح سے 1600 قبل مسیح تک قائم رہی۔ حمورابی نے بابل کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس نے ارد گرد کی ریاستوں کو فتح کیا۔ بابل کو ایک سلطنت کا درجہ دے دیتا ہے جس میں جنوبی اور شمالی میسوپوٹیمیا کا علاقہ شامل تھا۔ اس کی سیاسی اہمیت اور سازگار ماحول نے بابل کو ایک تجارتی اور انتظامی مرکز بنایا، بلکہ بعد میں اس کی دولت نے غیر ملکی فاتحوں کو توجہ کا مرکز بنایا۔ 192 قبل مسیح سے 1750 قبل مسیح تک حکومت کی۔ اس سے باکثرت عمارات تعمیر کی، نہریں کھدویں، آبپاشی کا نظام قائم کیا۔ ان اقدامات کی وجہ سے بابل نئے دور میں داخل ہوا، بہت زیادہ ترقی کی۔ حمورابی ایک بہت بڑا ماہر طلسمات بھی تھا۔ اس نے ایک کتاب مکاشفات حمورابی بھی لکھی۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ حمورابی کا قانون تھا، جو دنیا کا پہلا تحریری قانونی ضابطہ سمجھا جاتا ہے۔ اس قانون نے نہ صرف انصاف کے نظام کو بہتر بنایا بلکہ معاشرتی ترقی کو بھی فروغ دیا۔ اس قانون کے ذریعے حمورابی نے شہریوں کے حقوق کی حفاظت کی اور امن و امان قائم کیا ہے۔ اس کی قائم کردہ سب سے بڑی بلڈنگ زیگورات ہے،
جو کہ بہت بلند بالا مذہبی عمارت ہے. یہ نہ صرف مذہبی تقریبات کا مرکز تھی بلکہ اس شہر کی ایک شناخت بھی بن گیا تھا. اس نے شہر کی دفاعی دیواریں بنائی اور دشمنوں کے حملے سے محفوظ بنانے کے لیے نئی فصیل بھی بنائی. اس فصیل کی اونچائی 40 فٹ تھی. فصیل کے اندر کا رقبہ 200 مربع میل کے اندر تھا، اس لیے اس کی چوڑائی اتنی تھی کہ اوپر ایک گھوڑا گاڑی چل سکتی تھی. تعمیرات کے علاوہ اس نے شہر کی ترقی کے لیے نہری اور آبی ذخائر بنوائے. دریا فرات کے پانی کو شہر تک پہنچانے کے لیے نہری نظام کو بہتر بنایا. اس سے زراعت میں بے پناہ ترقی ہوئی. اس سے بابل کی معیشت بہتر ہوئی تھی اور شہر میں بہت زیادہ خوشحالی آئی. حمورابی کی انتظامی صلاحیتوں سے بابل کو ایک عظیم تہذیب کا مرکز بنا. یہ نہ صرف طاقتور سلطنت تھی بلکہ علم و فن کا بھی گہوارہ تھی. اس کی بنیاد آج بھی تاریخ کے صفحات میں موجود ہے. اس کے کارنامے تعمیر و ترقی کی حیران کن میدان میں ترقی کی ایک مثال ہے. 1595 قبل مسیح سے 1155 قبل مسیح میں ایک غیر ملکی قوم کاسی کے بادشاہ مرسیلی امورائٹ حکومت کا خاتمہ کر دیتا ہے، بابل پر قبضہ کر لیتا ہے. انہوں نے بابل کو مزید ترقی دی. ان کی حکومت تقریباً 400 سال تک قائم رہی. انہوں نے بابل کی ثقافت کو اپناتے ہوئے بابل کو مزید ترقی دی. اس دور کے بعد میں مختلف بادشاہ حکمران ہوتے رہے. آخر کا 911 قبل مسیح سے 619 قبل مسیح میں آثاریئنز کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے. یہ دور سوچوں، بغاوتوں، سیاسی افراتفری کا دور تھا. 626 قبل مسیح سے 539 قبل مسیح نیو بابلی امپائر کا دور شروع ہوتا ہے. اس کی بنیاد نبو پلاسر نے رکھی. اس دور کا مشہور حکمران وقت نصر تھا. اس نے آس پاس کی تمام ریاستوں کو فتح کیا اور مصر کو بھی فتح کیا. یروشلم کو تباہ کرتا ہے، ہیکل سلیمانی کو گرا دیتا ہے، یہودیوں کو قید کر کے بابل لے آتا ہے، ان سے مشقت کا کام لیتا ہے. ان میں حضرت دانیال بھی تھے. اصل میں یہ دور بابل کی عظمت، شان و شوکت اور عروج کا تیسرا دور ہے. وقت نصر تمام دولت بابل کی تزئین و آرائش اور دفاع پر خرچ کرتا ہے. یہ تہذیب و تمدن کا بہت بڑا مرکز بن جاتا ہے. اس کی آبادی 50 لاکھ سے زیادہ بتائی جاتی ہے. یہ دریا فرات کے مشرقی حصے تک تھی. اس نے دریا فرات پر پل بنایا. بابل شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے. اس دور میں ہر طرح کی برائیاں عام تھیں. چوک میں جادوگروں، مارے رسومات کی سینکڑوں دکانیں ہوا کرتی تھیں اور شام کے وقت اس میں مشعلیں روشن ہو جاتی تھیں اور بازاری عورتیں ورنہ حالت میں مسافروں اور ارد گرد کے لوگوں کو خوش کیا کرتی تھیں. یہ لوگ بت پرست تھے. سب سے بڑا دیوتا مردوک تھا. پجاری طبقہ بہت طاقتور اور مضبوط تھا. اریانی اور بے حیائی بہت زیادہ تھی. دیوتاؤں کے مندر عیاشی کے اڈے تھے. ہر سال ایک میلہ لگایا جاتا تھا. اس میلے کو گائے اور بیل کے ملاپ کا نام دیا جاتا تھا. لڑکیاں اپنی تشریحی عصمت نام ناد پجاریوں کو نظر کرتی تھیں. یہ میلہ ہر سال منایا جاتا تھا. میلے کے دن سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوتے. مرد کسی بھی عورت سے اپنی جنسی خواہشات پوری کر سکتا تھا. عمرہ اور شافیہ اس تہوار کے مخالف تھے لیکن پجاریوں کا خوف غالب تھا. حتیٰ کہ نصر کی اپنی پوتی کو بھی بے آبرو کیا گیا بادشاہ کچھ نہ کر سکا. ایک پرسرار کنویں کا بھی ذکر پایا جاتا ہے. اس کو چاہے بابل کہتے ہیں. اس میں ایک قید خانہ تھا. اس میں مقبوضہ علاقوں سے دیوتاؤں اور دیویوں کے بت لا کر قید کیا جاتے تھے. ہم بنوقد نظر کے اہم کارناموں کا ذکر کرتے ہیں. اس کا ایک اہم کارنامہ بابل کے معلق باغات ہیں. اس نے یہ باغات اپنی ملکہ میتا کو خوش کرنے کے لیے بنائے. وہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی. وہ ہمدان کی رہنے والی تھی. ہمدان بہت خوبصورت شہر تھا لیکن پہاڑی نشیب و فراز نہ تھے جو کہ اس کے وطن ہمدان میں تھے. یہاں پر ہر طرف میدان ہی میدان تھے. کوئی پہاڑ نہ تھے. میدانوں کو دیکھ کر وہ تنگ آ چکی تھی. دل چاہتا تھا اس سرزمین پر بھی پہاڑ ہوں. بادشاہ وقت نے اپنے اس دور کے آرکیٹیکٹ اور انجینئر سے مشورے کے بعد معلق باغات بنائے جو
باغات 7 عجائبات میں شامل تھے۔ ان کی تعمیر سے بابل کو ایک نئی شراکت ملی۔ اس نے یروشلم کو فتح کیا، ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا، یہودیوں کو قید کر کے بابل لے آیا، بابل کے ارد گرد فصیلیں بنائی۔ نبوکدنصر دوم کے مشہور اقوال کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، میں نے بابل کو دنیا کا سب سے شاندار شہر بنایا تاکہ لوگ میری عظمت کو یاد رکھیں۔ طاقتور بادشاہ وہی ہوتا ہے جو اپنے دشمنوں کو زیر کرے اور اپنے عوام کو خوشحال کرے۔ صرف وہی حکمران تاریخ میں زندہ رہتا ہے، علم، عبادت اور طاقت میں برتری حاصل کرے۔ میں نے چاند دیوتا کے مندر کو دوبارہ تعمیر کیا تاکہ دیوتا میری سلطنت کو برکت دیں۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس دی گریٹ کا اس پر قبضہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح بابل ایرانی سلطنت میں شامل ہو جاتا ہے۔ 331 سے 63 قبل مسیح میں اسکندر اعظم اس کو ایرانی قبضے سے واپس لے لیتا ہے اور یہ یونان کے انڈر چلا جاتا ہے۔ اسکندر کی موت یہی ہوتی ہے۔ اسکندر کے بعد مختلف بادشاہ بابل پر حکومت کرتے رہے۔ 247 سے 51 قبل مسیح تک پارتھین اور ساسانین بادشاہوں کی حکومت رہی، حتیٰ کہ 7ویں صدی میں عرب مسلمانوں نے اس کو فتح کر لیا اور آخر کار تہذیب مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ اب بابل تہذیب کے مذہب کی بات کریں۔ ان کے بابلی تہذیب کے لوگ کثیر دیوتاؤں کو مانتے تھے۔ ان کے دیوتا مختلف فطری کائناتی طاقتوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ چند مشہور دیوتا کا ذکر کرتے ہیں۔ مردوک سب سے بڑا دیوتا اور بابلی ریاستی دیوتا تھا۔ یا پانی اور حکمت کا دیوتا تھا۔ شماس سورج اور انصاف کا دیوتا مانا جاتا تھا۔ اشار محبت، جنگ اور زرخیزی کی دیوی تھی۔ بابلی مذہب میں مندر عبادت کے لیے بنائے جاتے تھے اور پجاریوں کے انڈر یہ چلتے تھے۔ تعلیمی نظام کی بات کریں تو بابلیوں کا تعلیمی نظام خاص طور پر مذہبی، سائنسی، ادبی تعلیم پر تھا۔ خاص طور پر ساحلی علوم پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی تھی۔ تعلیم زیادہ تر بندر کے اسکولوں میں دی جاتی تھی۔ بابلی تعلیمی نظام خاص طور پر لکھنے پڑھنے اور ریاضی پر مرکوز تھا۔ اسکولوں کو ایڈوبا کہا جاتا تھا، جہاں طلباء کو مٹی کی تختیوں پر لکھنا اور ریاضی کے مسائل حل کرنا سکھایا جاتا تھا۔ اگر ہم تحریر کی بات کریں تو تحریر کے لیے یہ میخی خط استعمال کرتے تھے۔ ریاضی، فلکیات اور قانون کی تعلیم زیادہ دی جاتی تھی۔ صرف عمرہ اور پجاریوں کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ بابلیوں نے ریاضی فلکیات میں ترقی کی۔ انہوں نے 60 کی بنیاد پر نظام میں شمار ہیکساڈیسیمل سسٹم ایجاد کیا، جو آج بھی وقت اور زاویے کی پیمائش میں استعمال ہوتا۔ اب بابلی لوگوں کے پیشے کی بات کریں۔ بابلی معاشرہ مختلف پیشوں پر مشتمل تھا۔ کسان زراعت اور کھیتی باڑی کرتے تھے۔ تاجر تجارت کے ذریعے معیشت چلاتے تھے۔ معمار، آرکیٹیکٹ اور کاریگر عمارتیں، مجسمے اور برتن بناتے تھے۔ پجاری مذہبی عبادت اور مندر کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ لکھاری، سرکاری امور اور تحریری کاموں کو انجام دیتے تھے۔ اگر ہم مشہور عمارتوں کا ذکر کریں، بابلی تہذیب میں شاندار تعمیرات موجود تھیں، جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ بابل کی فصیل، جس کو وال بیبیلون بھی کہا جاتا ہے، شہر کی حفاظت کے لیے بنائی گئی عظیم دیواریں تھیں۔ بابل کے ملک باغات کا ذکر کریں تو یہ ایک حیرت انگیز تعمیر جو قدیم دنیا کے 7 عجائبات میں شمار ہوتی ہے۔ زگورات یہ ایک عظیم عبادتگاہ تھی جو برج نما شکل میں بنائی گئی تھی۔ اشتار دروازہ، نیلے رنگ کی خوبصورت دیوار جس پر دیوملائی جانوروں کی شکلیں بنائی گئی تھیں۔ اس دور کی ثقافت پہ ذکر کریں، بابلی ثقافت علم و فن، قوانین اور مذہبی عقائد پر مشتمل تھی۔ قانون، مشہور مرابی کا ضابطہ، دنیا کے قدیم ترین تحریری قوانین میں سے ایک ہے۔ ادب کی بات کریں، گلگامش کی کہانی جو دنیا کی سب سے قدیم کہانیوں میں شامل ہے، بابلی دور کی تخلیق ہے۔ فلکیات، بابلیوں نے ستاروں کی حرکات اور کیلنڈر کے بارے میں تحقیق کی۔ موسیقی اور مختلف قسم کے ساز بجانے میں ماہر تھے۔ اگر ہم بابلی تہذیب کے ازوار کی بات کریں، بابلی تہذیب کے ازوار کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں حملے اور جنگیں تھیں۔ فارس، اشوری اور یونانیوں کے حملوں سے بابل
حملوں نے بابر کو کافی کمزور کیا. داخلی بغاوتیں وجہ بنی. حکومتی بد انتظامی اندرونی بغاوتوں نے سلطنت کو کمزور کیا. معاشی بحران نے جنم لیا. تجارت میں کمی اور سیل کی کمی سے معیشت متاثر ہوئی. ماحولیاتی مسائل پیدا ہوئے. زیر افراد اور دریائے کنارے رہنے کے باوجود قدرتی فات اور ماحولیاتی ماحولیاتی تبدیلیوں نے زراعت کو نقصان پہنچایا. فارسیوں کے قبضے کی بات کرتے 19 میں شاہ سائرس نے بابل فتح کر کے فارسی سلطنت میں شامل کیا. بابلی تہذیب کا اثر آج بھی موجود ہے، خاص طور پر ان کے قوانین، علم فلکیات اور ادب کی شکل میں. بابر کی تہذیب کے لوگوں کا مذہب، ان کا تعلیمی نظام، پیشے، مشہور عمارتیں، ثقافت، ان کے دیوتا ازوال کے بابر کی تہذیب اپنے وقت کی سب سے ترقی یافتہ تہذیبوں میں سے ایک تھی، جس نے علم، فن اور ثقافت کے میدان میں بڑا کردار ادا کیا. بابر کی تہذیب کے بعد میں آنے والی تہذیبوں اور موجودہ تہذیبوں پر بابر کے اثرات کی بات کریں. بابر کی تہذیب جو تقریباً 2000 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک عروج پر رہی، اس نے نہ صرف اپنے زمانے میں بلکہ بعد میں آنے والی تہذیبوں اور موجودہ دور تک بھی گہرے اثرات چھوڑے ہیں. یہ اثرات مختلف شعبوں جیسے قانون، سائنس، مذہب، فن اور ثقافت میں دیکھے جا سکتے ہیں. اور قانونی نظام پر اس کے اثرات کی بات کریں تو حمورابی کا ضابطہ، بابل کے مشہور حمورابی کا ضابطہ دنیا کا پہلا قانونی ضابطہ سمجھا جاتا ہے. اس ضابطے نے آنکھ کے بدلے آنکھ جیسے اصول متعارف کرائے، جو بعد میں آنے والی بہت سی تہذیبوں کے قانونی نظاموں پر اثر انداز ہوئے. یہ ضابطہ جدید قانونی نظاموں کی بنیاد پر سمجھا جاتا ہے. ریاضی اور فلکیات پر اثرات کی بات کریں تو 60 کی بنیاد پر نظام شمار، بابلیوں نے 60 کی بنیاد پر نظام شمار ایجاد کیا، جو آج بھی وقت کی پیمائش 60 سیکنڈ 1 منٹ، 60 منٹ 1 گھنٹہ اور زاویوں کی پیمائش 360 ڈگری میں استعمال ہوتا ہے. اگر فلکیات میں اس کے اثرات کی بات کریں، بابلیوں نے ستاروں کی حرکات کا مطالعہ کیا اور نجومی جدول بنائے، جو بعد میں یونانی اور اسلامی فلکیات پر اثر انداز ہوئے. مذہب اور اساطیر پر اثرات کی بات کریں، مذہبی قائد کی بات کریں، بابلی مذہبی قائد اساطیر جیسے گلگامش کی داستان نے بعد کی تہذیبوں، یونانی، رومی، حتیٰ کہ یہودی مسیح مذہبی روایت پر بھی اثر ڈالا. گلگامش کی داستان میں طوفان کا واقعہ بابل کے طوفان نوح سے ملتا جلتا ہے. دیوتا دیویوں کی بات کریں، بابلی دیوتا جیسے مردوک، اشتار بعد کی تہذیبوں بھی مختلف ناموں سے پوجے جاتے ہیں. ثقافت فن پر اثرات کی بات کریں، بابل کے ملک باغات اور اشتار گیٹ جیسی عمارتیں فن تعمیر کے شاہکار تھیں، جو بعد کی تہذیبوں کے لیے ایک معیار بن گئیں. ادب کے حوالے سے بات کریں، بابلی ادب خاص طور پر گلگامش کی داستان نے بعد کی تہذیبوں کے ادب کو متاثر کیا. یہ داستان انسانی وجود، موت اور زندگی کے معنی پر گہرے سوال اٹھاتی ہے. اگر موجودہ دور پر اثرات کی بات کریں تو قانونی اصول جو حمورابی کے ضابطے کے اصول آج بھی جدید قانونی نظاموں میں دیکھے جاتے ہیں. ریاضی اور سائنس، بابلیوں کا 60 کا نظام شمار آج بھی وقت اور زاویوں کی پیمائش میں استعمال ہوتا ہے. ثقافتی ورثہ کی بات کریں تو آج بھی دنیا بھر کے عجائبات میں محفوظ ہے. اس کی کہانیاں، اساطیر آج بھی پڑھی اور سمجھی جاتی ہیں. زبان اور تحریر کے حوالے سے بات کریں، میکی خط بابلیوں نے ایجاد کیا، دنیا کے قدیم ترین تحریری شکل ہے. یہ خط بعد کی تہذیبوں کے لیے تحریر کا ایک اہم ذریعہ بنا. بابل کی تہذیب نے نہ صرف اپنے زمانے بلکہ بعد میں آنے والی تہذیبوں جیسے یونانی، رومی، اسلامی حتیٰ کہ جدید دور تک بھی گہرے اثرات چھوڑے ہیں. اس کے قانونی اصول، ریاضیاتی ایجادات، مذہبی عقائد، ثقافتی ورثوں نے دنیا کو متاثر کیا. آج بھی اس کے اثرات ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. بابل کی تہذیب اپنے وقت کی سب سے ترقی یافتہ تہذیبوں میں سے ایک تھی، جس نے علم، فن، ثقافت کے میدان میں بڑا کردار ادا کیا. بابل کی تہذیب کیونکہ قدیم میسوپوٹیمیا میں پھلی پھولی انسانی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے. بابلی تہذیب کا اثر ماضی تک محدود نہیں بلکہ آج بھی ہمارے روزمرہ کے نظام، قانون، علم
اور طرز زندگی میں موجود ہے۔ یہ تہذیب انسانی تاریخ کے اہم باب کے طور پر ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ حمورابی کا قانون آج بھی کچھ قانونی نظاموں میں اس کے اصولوں کی بات پر سنائی دیتی ہے۔ بابلیوں نے ریاضی اور فلکیات میں نمایاں ترقی کی۔ انہوں نے 60 کے عدد پر مبنی نظام تیار کیا جو آج بھی وقت اور زاویوں کی پیمائش میں استعمال ہوتا ہے۔ فلکیات میں ان کی پیش رفت جیسے کہ سیاروں کی حرکات کا مطالعہ بعد میں آنے والے سائنسدانوں کی بنیاد بنی۔ ادب و فن کے حوالے سے دیکھا جائے ان کی داستان گلگامش قدیم ترین ادبی کاموں میں سے ایک ہے جس میں بعد میں آنے والے ادب پر کیسا اثر ڈالا۔ فن تعمیر مجسمہ سازی نے بھی مختلف تہذیبوں کو متاثر کیا۔ وقت کے حساب کے حوالے سے بات کریں، آج بھی 60 کی بنیاد پر گنتی، زاویوں اور وقت کے نظام میں بابلی اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ بابلیوں نے بنیادی نظام اور آبپاشی کے جدید طریقے تیار کیے۔ معاشرتی ڈھانچہ کے حوالے سے بات کریں، بابل کی تہذیب میں ایک پیچیدہ معاشرتی ڈھانچہ تشکیل دیا جس میں مختلف طبقات موجود تھے۔ اس ڈھانچے نے بعد میں آنے والی تہذیبوں میں معاشرتی تنظیم کو متاثر کیا۔ موجودہ دور میں بابل تہذیب کے اثرات مختلف شعبوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور آثار قدیمہ کے حوالے سے بات کریں، بابل کے آثار قدیمہ کے مقامات جیسا کہ بابر کے ملک باغات سیاحوں کے لیے پرکشش رہے ہیں۔ میں نے بابر کو دنیا کا سب سے شاندار شہر بنایا تاکہ لوگ میری عظمت کو یاد رکھیں۔ میری سلطنت سورج کے طلوع سے غروب تک پھیلی ہوئی ہے اور میں اس کے ہر کونے میں انصاف کا حکم دیتا ہوں۔ یہ بخش نظر کا غرور اور تکبر کا عالم تھا۔ خدا نے مزید تکبر کو روکنے کے لیے بابل کے لوگوں کی زبان کو الجھا دیا تاکہ ان پر اس کی حدود سے تجاوز نہ کر سکیں۔ آج ان کی عظمت اور شان و شوکت کھنڈرات تک محدود ہے۔